الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. बिरादरान इस्लाम व हाज़रीन जुमा, सबसे पहल उस वहदहू ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्दो समा की बड़ाई व बुज़ुर्गी बयान करना लायक व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम लोगों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद हमें यूं ही भटकता हुआ नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी भलाई और बेहतरी और बरतरी के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम को इस दुनिया के अंदर मबऊस किया। लाखों करोड़ों दरूद की डालियां निछावर हो तमाम अंबियाए किराम पर, बिलखुसूस हमारे आकाए मदनी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हम तमाम तक इस्लाम पहुँचाने के खातिर बहुत सारे मसाइब व मुश्किलात का सामना किया और हम तक दीन इस्लाम को ला पहुँचाया। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर बहुत सारे नबियों को भेजा और इसी तरीके से बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर तमाम लोगों को एक जैसा नहीं बनाया। किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ही ज्यादा मालो दौलत से नवाजा, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत, बहुत ही ज्यादा मशक्कत करते हैं, तब जा कर के उनके घर में 2 रोटी मैसर होती है और वो 2 रोटी खा करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं।
ہیں تو کہیں اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر کتنے لوگوں کو ایسی مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے، ایسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، اور ایسی حالت میں اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی اس آزمائش کو جھیلتا ہے اور کس طریقے سے اس آزمائش میں وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں آزماتا ہوں لوگوں کو، کبھی خوف کے ذریعہ سے، تو کبھی مال میں کمی کر کے، تو کبھی جو ثمرات ہیں، پھل ہیں، جو روزی ہے اس میں کمی کر کے اللہ رب العالمین بندوں کو آزماتا ہے۔ لہذا اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر میں نے لوگوں کو پیدا فرمایا تو میں ان کو آزماؤں گا، ایکم احسن عملا لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں آزماؤں گا کہ وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے، وہ اپنے کارنامے کے اعتبار سے کس طریقے سے وہ کامیاب ہیں، اور کس طریقے سے اللہ کی آزمائش میں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین کے امتحان میں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ برادران اسلام، اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے ماننے والے ہیں، جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہیں جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال اور اپنے اقوال کے اعتبار سے جہاں کہیں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، آپ نماز قائم کریں، روزے رکھیں، حج کریں، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں، تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے بتلا دیا اور کہہ کر کے بھی بتلا دیا کہ جو تمہارے معاملات ہوں، جو تمہارے کارنامے ہوں، جو تمہارے اخلاق ہوں، ایک مسلمان بھائی کے ساتھ، ایک اپنے قبیلے والوں کے ساتھ وہ کس طریقے کا ہو، تمہارا رویہ جو ہو ایک مسلمان کے ساتھ وہ کیسا ہو، اس میں بھی آپ کامیاب ہو، اس میں بھی جب آپ ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کریں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کریں، ایک مسلمان سے جب آپ کی ملاقات ہو تو سلام کے ذریعہ سے ہو، ایک مسلمان سے جب آپ ملاقات کریں تو مسکرا کر کے ملیں، تاکہ اس سے آپ کے کارنامے، آپ کا اخلاق جو ہے وہ سامنے آئے اور سامنے والا مسلمان آپ سے خوش ہو، آپ کے رویے سے وہ ناراض نہ ہو، آپ کے رویے سے وہ خوش ہو، اور اسے لگے کہ میرا مسلمان بندہ جو ہے، میرا مسلمان بھائی جو ہے، جو میرے قبیلے کے اندر، میرے سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی سے جب ملتا ہے تو وہ مسکرا کر کے ملتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ بہتر ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ جب ہم ان سے گفتگو کریں تو نرم انداز میں گفتگو کریں، جب ہم ان سے کوئی مشورہ لیں تو اچھے انداز میں مشورہ لیں، تاکہ اس سے ہمارا اخلاق جو ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت ہی بہتر تھا، وہ لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے ملتے جلتے تھے، لوگوں کی باتوں کو سنتے تھے۔ جب کوئی آدمی آپ کے پاس فریاد دے کر کے آتا تھا
تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو مکمل سنتے تھے اور سننے کے بعد پھر فیصلہ لیتے تھے۔ تو ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کے ساتھ کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ہمارے پاس کوئی فریاد لے کر کے آتا ہے، کوئی مجبوری بیان کرتا ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، تو ہم اور آپ کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور ہم اور آپ کو اس کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، تاکہ وہ بندہ جو پریشان حال ہے، جس کو مدد کی ضرورت ہے، جس کو ساتھ کی ضرورت ہو، وہ یہ محسوس نہ کرے کہ میرا فلاں مسلمان بھائی میرے ساتھ نہیں کھڑا ہے، میرا فلاں مسلمان بھائی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہوا ہے، ایسا اس کو محسوس نہ ہو۔ گویا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے سجدہ کریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے معاشرے کے اندر، اگر ہمارے قبیلے کے اندر، اگر ہمارے گھرانے کے اندر، اگر ہمارے مسلمان بندوں کے اندر، مسلمان بھائیوں کے اندر اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کے پریشانی میں ہم کھڑے ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے بھلائی وہ نہیں کہ تم اپنا قبلہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب یہود و نصارہ جو ہے اختلاف کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے کہ ہمارا قبلہ مشرق کی طرف ہے، اور یہودی کہہ رہے تھے کہ ہمارا قبلہ جو ہے بیت المقدس وہ مغرب کی طرف ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، یہ بھلائی نہیں ہے کہ تم قبلے کے بارے میں لڑائی جھگڑا کرو، بلکہ بھلائی یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بھلائی یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہو، جو شخص اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہو، وہ ایمان رکھتا ہو کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یوم قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہو کہ قیامت آئے گی، دنیا ختم ہوگی، دنیا چند روزہ ہے، جو ہمارے اعمال ہیں جو ہم اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں اس کا جزا، اس کی جزا و سزا ہوگی۔ قیامت کے دن محشر قائم ہوگا، اللہ رب العالمین صدارت کرے گا اور اللہ رب العالمین کی عدالت ہوگی، اور اس دن جو ہم نے کارنامے اس دنیا کے اندر کیے ہوں گے اس کا ایک ایک کا حساب ہوگا، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ بھلائی یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان رکھے اور اسی طریقے سے قیامت پر ایمان رکھے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ، اور بندے کا ایمان ہو کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے، والکتاب، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ بہت ساری کتابیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر نازل کی، جن میں مشہور 4 کتابیں ہیں، اور آخری کتاب جس کے ہم ماننے والے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو، قرآن کے فرمان کے مطابق ہماری زندگی ہو، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن جو آخری کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اس کے فرمان کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والنبیین، جتنے نبی اس دنیا کے اندر آئے جن کا جو ہے اصل ہدف یہی تھا کہ لوگ اللہ کی طرف آئیں، اللہ کی دعوت کو قبول کریں اور اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں، جتنے نبی آئے سب کا یہی فرمان تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور ان سب باتوں پر ایمان رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کہ صحیح معنوں میں کامل بندہ وہ ہے اور اس کے حق میں بھلائی یہ ہے والملائکۃ والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کہ اگر آدمی کے پاس
اگر آدمی جو ہے مال و دولت والا ہے، اگر آدمی کے پاس مال و دولت ہے، اگر اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو آدمی کو چاہیے، تب اس کے حق میں بھلائی ہوگی کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے مال سے محبت کرنے کے باوجود اگر کوئی ضرورت مند ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اگر آپ کے رشتہ دار میں کوئی ضرورت مند ہے، اسے ضروری ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، وہ مستحق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، تو اپنے مال سے محبت کرنے کے باوجود آپ اس کی مدد کریں۔ اسی طریقے سے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، اگر کوئی یتیم ہے اور اس کے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہے، تو آپ اس کی مدد کریں۔ مال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اگر کوئی مسکین ہے تو آپ اس کی مدد کریں۔ وابن السبیل، اگر کوئی مسافر ہے اور اسے ضرورت ہے مال و دولت کی، تو آپ اس کی مدد کریں۔ اسی طریقے سے والسائلین، جو سوال کرتے ہیں، آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ ان کی مدد کریں۔ وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اسی طریقے سے آپ جو ہے غلام کو آزاد کریں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آگے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ جو ضرورت مند ہیں آپ ان کی ضرورت مندوں کی آپ مدد کریں۔ اگر صحیح معنوں میں وہ ضرورت مند ہیں، انہیں ضرورت ہے مال و دولت کی، اور اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے مال و دولت سے، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی مدد کریں، تاکہ وہ بے یار و مددگار اپنے آپ کو محسوس نہ کریں۔ وہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مصیبت کے عالم میں، ان کی مصیبت کی حالت میں ہم کھڑے رہیں ان کے ساتھ، اور وہ پریشان حال نہ ہوں۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر دیکھیں تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں، جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، دو روٹی میسر نہیں ہوتی ہے جس سے وہ کھانا کھا سکیں اور آرام کی نیند سو سکیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں جو ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، اگر آپ اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں تو اسلام میں بہت ہی بار بار یہ تلقین کی گئی ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ایک انسانیت کے ناطے اگر ہم انسان ہیں، ہمارے دل میں انسانیت ہے، اگر ہم انسان ہیں صحیح معنوں میں، اگر ہم صحیح طریقے سے کھا پی رہے ہیں، صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے بغل میں ہمارا پڑوسی بھوکا ننگا رہ رہا ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے دو روٹی نہیں ہے، اور ہم اگر چین سے سو رہے ہیں تو ہمارے دل کو سکون نہیں پہنچنا چاہیے۔ انسانیت یہ نہیں ہے کہ ہم تو خود بہت ہی اچھے طریقے سے کھائیں پیئیں، عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، اور جو سامنے والا بندہ ہے، پڑوسی ہے، قبیلے والا ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن ہم خود کھاتے ہیں، سوتے ہیں، لیکن سامنے والے کا خیال نہیں کرتے۔ یہ تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تو یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ہنڈا چلا ہوا ہے، پکوان بن رہا ہے، تو آپ پکوان کے اندر شوربا کو بڑھا لیں، زیادہ کر لیں، اور وہ شوربا بڑھا کر کے اپنے قبیلے، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی کو دے دیں، تاکہ وہ بھی کھا سکے اور وہ بھی چین کی نیند سو سکے۔ یہ تعلیمات ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی آدمی، اگر کوئی شخص کسی جانور کے اوپر رحم دل کرتا ہے، کسی جانور کی مدد کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے، اور اس کے عوض میں اللہ رب العالمین اس کو جنت نصیب کرتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے وہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ
کنویں کے پاس جا رہا تھا, اسے پانی کی ضرورت تھی, وہ کنویں سے پانی نکالتا ہے اور پیتا ہے, اور وہ پینے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک کتا اسے پانی پینے کی ضرورت ہے, وہ پیاسا ہے, لیکن کتے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پانی پی سکے کنویں کے اندر جا کر کے. لہذا وہ آدمی دیکھتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ لگ رہا ہے کہ کتے کو پیاس لگی ہے, کتے کو پانی کی ضرورت ہے. لہذا وہ آدمی اپنے موزے کو نکالتا ہے اور موزے میں پانی نکال کر کے اس کتے کو پلاتا ہے اور کتے کی پیاس بجھ جاتی ہے. لہذا اس کے عوض میں اللہ رب العالمین اس کو جنت نصیب کرتا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے, اسلام نے یہ تعلیمات بتلائے ہیں. تو بھلا سوچو کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس دنیا کے اندر کوئی انسان کسی انسان کی مدد کرے گا تو اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوگا. اگر کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی کی پریشانی میں مدد کرے گا تو اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوگا. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جو ہے تاریخ دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اگر وہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ میرا مسلمان بھائی مدد کی ضرورت ہے, اسے مدد کرنی ہے, تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا لقب ہی غنی ہے اور جن کو فیاضی کا لقب دیا گیا, وہ بہت ہی زیادہ سخاوت پرست آدمی تھے, بہت ہی زیادہ سخاوت کرتے تھے, بہت ہی زیادہ مال و دولت کو خرچ کرتے تھے. اگر کوئی ضرورت مند ہوتا تھا تو اس کو ان کو دیتے تھے. مسجد نبی جو سب سے پہلی مسجد ہے, جب اس کے تعمیر کا کام شروع ہوا اور اس کو بڑھانے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ مسجد کو اور بڑا کیا جائے, تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 روپیہ دیا اس زمانے میں. اسی طریقے سے دوسری بار جب مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی, توسیع کے لیے پیسہ دینے کی باری آئی, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 20,000 روپیہ دیا. اسی طریقے سے جب خانہ کعبہ کے صحن کی مرمت ہو رہی تھی اور ایسی حالت میں پیسے کی ضرورت تھی, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکانات کو بیچ کر کے پیسہ دیا. یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی بھی ضرورت ہو, اگر ہمارے معاشرے کے اندر, قبیلے کے اندر کوئی بھی آدمی پریشان حال ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کو یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ وہ کلاش آدمی ہے, وہ محتاج ہے, وہ فقیر ہے, وہ تنہا محسوس کرے. نہیں, ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں, اپنے قبیلے کے اندر دیکھیں, تو ہم اور آپ اس میں بہت ہی پیچھے نظر آتے ہیں. ہم اور آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نماز تو پڑھتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں, توبہ بھی کرتے ہیں, لیکن جب پیسے مال و دولت کو خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بڑے سے بڑا نمازی, بڑے سے بڑا حاجی, بڑے سے بڑا عالم بھی اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. نہیں میرے مسلمان بھائیوں, جہاں اللہ رب العالمین نے ایک طرف یہ کہا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں, نماز پڑھیں, روزے رکھیں, نوافل کا اہتمام کریں, تو وہی اگر کوئی مسلمان بندہ پریشان حال ہے, اس کو مدد کی ضرورت ہے, تو ہم اور آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے, اس کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے اور اس کی مدد کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم اس کی مدد نہیں کریں گے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد نہیں کرے گا, تو کون اس کی مدد کرے گا؟ اس کی پریشانی میں اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ پہلی بات تو ہم اور آپ اس سے بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی کسی آدمی کی مدد کرتا ہے, اگر کسی مزدور آدمی کی, کسی پریشان حال آدمی کی اگر بائی چانس کوئی مدد کرتا ہے اور مدد کرنے کے بعد کوئی روپیہ اور پیسہ دیتا ہے, تو اس کو شو آف کرتا ہے, اس کو سوشل پر ڈالتا ہے, تصاویر کھینچتا ہے, تصویریں نکالتا ہے, امیج نکالتا ہے, فوٹو نکالتا ہے اور اس کو فیس بک پر
व्हाट्सएप पर उसको अपलोड करता है और शेयर करता है कि देखिए मैंने इस गरीब आदमी की, मैंने इस मुहताज आदमी की मदद की है। नहीं, ये तरीका नहीं है, ये इब्लीस का तरीका है, ये शैतान का तरीका है कि आप किसी आदमी की मदद करने के बाद उसकी इज्जत उछाल रहे हैं, उसकी इज्जत को दागदार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मसाकीन हैं, बहुत सारे ऐसे परेशान हाल हैं जो बेचारे बहुत ही खुददार होते हैं, अपने हाथ को दूसरों के सामने फैलाने के लिए बहुत ही ज्यादा खुददार होते हैं। वो नहीं चाहते कि दूसरे के सामने अपना हाथ फैलाएं, वो नहीं चाहते कि दूसरों से मदद तलब करें, लेकिन अगर बाई चांस उन्हें जरूरत होती है, वो अगर मांग लेते हैं तो एक आदमी जो उनकी मदद करता है तस्वीर निकालता है, फोटो निकालता है और उसको वायरल करता है। नहीं, अगर सामने वाला बंदा वो बेचारा मजबूर होता है और आप उनकी इज्जत के साथ खेलते हैं, उसकी इज्जत को दागदार करते हैं, उसकी इज्जत को तार-तार करते हैं, वो आदमी भला सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर कैसे मुंह दिखा सकता है? बिरादरान इस्लाम, अगर हम किसी आदमी की मदद करें तो हदीस के अंदर आता है कि आप मदद इस तरीके से करें कि दाहिने हाथ से मदद करें तो बाएं हाथ को पता ना चले। इससे यह पता चलता है कि आप चुप चुप के लोगों की मदद करें। अगर कोई मदद की किसी को जरूरत है तो आप चुपके से जाकर के उसकी जरूरत को पूरी करें, शो ऑफ ना करें, दिखलाने के लिए, बतलाने के लिए ये काम ना करें। हाँ, मानता हूं, मैं मानता हूं कि इस दुनिया के अंदर कुछ लोग चंद दिनों के लिए आपका नाम लिया जाएगा, आपका नाम मालदारों में आएगा, आपका नाम जो है बड़े लोगों में आएगा, लेकिन इस दुनिया के अंदर जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये रियाकारी हो जाएगी। और वो हदीस तो आपको पता होगी कि 3 लोग जो सबसे पहले जहन्नम में डाले जाएंगे, उसमें एक शख्स वो होगा जिसके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालो दौलत से नवाजा होगा, वो मालो दौलत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नवाजा होगा और उसने लोगों की मदद भी की होगी, लेकिन इसलिए मदद की होगी कि दुनिया में लोग उसे मालदार आदमी कहें, दुनिया में लोग उसे सखी आदमी कहें, दुनिया में लोग उसे मालो दौलत वाला आदमी करार दें, यानी रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को जहन्नम में डाल देगा। तो हम और आप ऐसा काम ना करें। हम और आप खुलूस से, दिल से अगर किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको एक एक रुपए का बदला देगा, आपको एक एक रुपए का बदला दिया जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अगर आपने इस दुनिया के अंदर 1 रुपया खर्चा किया है तो उसके एवज में अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 गुना अजर आपको देगा, 700 गुना, 1 रुपये के बदले 700 रुपया अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन देगा। तो बिरादरान इस्लाम, हम और आपको जरूरत है कि हम और आप अपने माशरे के अंदर, कबीले के अंदर, सोसाइटी के अंदर जिस किसी को देखें कि अगर वो सही मानों में उसे मदद की जरूरत है, उसके घर में फाका हो रहा है, उसके घर में खाने के लिए खाना नहीं है, उसके घर में पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उसका घर नहीं है, सही मानों में वो जरूरतमंद है, तो हम और आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उसके साथ खड़े रहें, उसके कदम से कदम मिला करके खड़े रहें। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश होगा और तभी हम सही मानों में कामिल ईमान वाले हो सकेंगे। एक तरफ हम अल्लाह के हक को पूरा करेंगे तो वही हुकूकुल इबाद जो बंदे को ऊपर हक है उसको भी कमा हक अदा कर सकेंगे। लिहाजा अल्लाह की इबादत करने के साथ साथ लोगों के साथ भी हमारे मामलात अच्छे होने चाहिए, लोगों के साथ भी हमारा रवैया भी अच्छा होना चाहिए। तभी हमारे लिए दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन तू हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ने के साथ साथ लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर हम में कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर तूने माल और दौलत से नवाजा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस माल को सही जगह खर्च करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर हमारे माशरे के अंदर, कबीले के अंदर कोई जरूरतमंद है तो हम और आपको तौफीक दे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम उसके घर जा करके उसकी खैर खाही करें और उसकी मदद करें। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम व रऊफुर रहीम।